جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، آج آپ کے سامنے وقت کی قدر کرنے کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کروں گا، کیونکہ بندہ مومن کو جو زندگی ملی ہے وہ اللہ تعالی کاموں میں صرف کرنے کے لیے نہیں ملی۔ بندہ مومن کو جو زندگی ملی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے جد و جہد کرنا اور عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالی کا قرب پانا، ان چیزوں کے لیے زندگی ملی ہے اس کو۔ جن کاموں میں ہم اپنی زندگی کو صرف کر رہے ہیں، آج کل لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں، کئی انگریزی بولنے والے کہتے ہیں جی ہم ٹائم کو کل کر رہے ہیں، جی قتل کر رہے ہیں، ٹائم کا وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اپنے لوگ کہتے ہیں جی میں ذرا باہر گیا تھا اڈے پہ ایسے گھومنے پھرنے، میں نے کہا چلو وقت ضائع کر رہا ہوں، ٹی وی لگا لیا، چلو فلم دیکھ لیں، وقت ضائع ہو جائے، چلو وقت گزر جائے۔ تو یہ لوگ جو وقت کو ضائع کر رہے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ کسی بندے کا مر جانا جو ہے نا، فوت ہو جانا، یہ اس کے لیے پوچھ گچھ نہیں ہوگی قیامت والے دن، تو فوت کیوں ہو گیا تھا، خودکشی نہ کرے۔ ویسے فوت ہو گیا بندہ، قیامت والے دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے تو کیوں فوت ہوا تھا۔ یعنی فوت ہونا کوئی پوچھی جانے والی بات نہیں ہے۔ وقت کا فوت ہو جانا، وقت بندہ گھسا بیٹھے، وقت ضائع کر بیٹھے، یہ اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک ایک لمحے کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ ذہن میں رہے، جو بندہ اپنے منٹوں کو قیمتی نہیں بناتا نا، ظاہری بات ہے منٹوں کی قدر نہ کی جائے تو گھنٹے ضائع ہوتے ہیں۔ جب گھنٹے ضائع ہوں گے تو ہفتے ضائع ہوں گے، ہفتے ضائع ہوں گے تو مہینے ضائع ہوں گے، مہینے ضائع ہوں گے تو ظاہری بات ہے پھر سال ہر سال برباد ہوں گے۔ جب سال برباد ہوں گے تو بندے کی زندگی چلی جائے گی۔ ہم ذرا حساب تو کریں اپنے 24 گھنٹوں کا۔ 24 گھنٹوں میں ہم کتنا جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اس مقصد کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، اس مقصد کو پانے کے لیے ہم زور لگا رہے ہیں جی۔ تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ہمارا اس لیے صرف ہو رہا ہے۔ آج آ کے ہماری سب سے بڑی جو ہمت والا ہم کام کرتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں 5، کچھ لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی، باقی تو خیر سے مسجد کے قریب نہیں بھٹکتے۔ 5 نمازیں پڑھ لی، ایک نماز میں آپ 20 منٹ کا وقت لگا لیں تو 20 5 60 منٹ ہوئے ہیں جی۔ جی ہاں 100 منٹ ہو گئے جی۔ تو کئی نمازیں جلدی بھی پڑھی جاتی ہیں۔ بہرحال جتنا بھی وقت لگائیں تھوڑا وقت بنتا ہے، یعنی کہ 1 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب ذرا حساب لگائیں 24 گھنٹوں میں صرف ہم نے 1 گھنٹہ دیا، وہ بھی صرف نماز کے لیے۔ پورا دین جو ہے وہ نماز میں تھوڑا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نے یہی سمجھا کہ بس نماز پڑھ لی، ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا بس۔ بچے چھوٹے جو ہیں روٹی کھانے کی دعا آ گئی، اس کو بیت الخلاء آنے جانے کی دعا آ گئی، باپ سمجھتے بھی میرا بیٹا تو بڑا ہی دیندار ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہ نہیں پتا کہ بھائی سارا کچھ یہی تھوڑا ہے۔ دودھ پینے کی دعا آ گئی، بچہ بڑا دیندار ہو گیا، بھائی پوچھا جائے گا ہم سے۔ یہ حدیث پاک میں سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو حضور نصیحت فرما رہے تھے، لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے، یعنی 5 چیزوں کی قدر کر لو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے، کیونکہ وہ 5 چیزیں جن کی قدر نہ کی جائے ان کے بعد جو 5 چیزیں آئیں گی وہ پھر آپ سے سنبھالی نہیں جائیں گی، پھر ان 5 چیزوں کے آنے پر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ وہ 5 چیزیں کیا بیان کی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ پہلی چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شباب کا
قبل حرمک، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، جتنے تم عبادت کر سکتے ہو، جتنا تم غلبہ دین کے لیے جد و جہد کر سکتے ہو، رب تعالیٰ کے دین سیکھ سکتے ہو، سیکھ لو تم، وقت ہے تمہارے پاس، جوانی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، امن ہے۔ بندہ بوڑھا ہو گیا، نہ حافظہ مضبوط رہا، نہ ہڈیاں مضبوط رہی، کبھی کمر میں درد، کبھی گوڈے پکڑ کے بیٹھا ہے، کبھی گٹے پکڑ کے بیٹھا ہے، کبھی کہیں درد ہے، کبھی کہیں درد ہے، کبھی کھانسی ہے تو بلغم نہیں رک رہی، کھانس کے بھی حال کر دی ہے، حافظہ تک کمزور ہو گیا، کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ تو پھر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ جوانی میں ہی وقت کی قدر کرے، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے۔ بڑھاپا آ گیا تو پھر کچھ بھی پاس نہیں رہے گا، ساری چیزیں چلی جائیں گی ہاتھ سے، صحت تھی وہ گئی، امن تھا وہ گیا، عافیت تھی وہ گئی، وقت تھا وہ بھی گیا۔ آپ کو پتہ ہے بوڑھا بندہ ہو جائے بیچارہ تو گھر والے ہی اس سے گھن کھانے لگتے ہیں، گھر والے ہی اس سے جان چھڑاتے ہیں، بچے پوتے اس کے، وہ اس کا دل چاہتے ہیں میرے پاس بیٹھ کے مجھ سے باتیں کریں، لیکن وہ اس کی باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے، وہ چاہے جتنی مرضی قیمتی باتیں کرتا رہے کوئی بھی سننا نہیں چاہتا اس کے گھر والوں میں سے۔ تو بتائیں پھر جوانی میں ہی بندہ جو ہے وہ وقت کی قدر کرے اور اپنے وقت کو صحیح جگہ جہاں صرف کرنا ہے وہی صرف کر لے تو بہتر نہیں ہے اس کے لیے۔ آگے دیکھیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے۔ صحت ہے نا، عافیت اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرما رکھی ہے، اس کو غنیمت جانو، عافیت کا فائدہ اٹھاؤ، اسی عافیت کے ایام میں، انہی ایام میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھنے میں، دین کے لیے غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے میں اپنے آپ کو جتنا مصروف رکھ سکتے ہو رکھ لو، بیماری آ گئی تو تم سے کچھ نہیں ہو پائے گا۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، صحت کے زمانے میں جو بندہ نیکیاں کرتا ہوگا نا، بیماری کی وجہ سے نہیں کر پائے گا تو میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو فرماتا ہے ملائکہ کی جماعت اس کے لیے جو صحت کے عالم میں جو نیکیاں کرتا تھا اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، بیماری کے دنوں میں بھی اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھتے رہو، بیماری کے دنوں میں بھی لکھتے رہو۔ کیوں؟ اس کو بیماری نے وہ نیکیاں چھڑوا دی ہیں، وہ کام جو پہلے کرتا تھا اس کا وہ کام بھی لکھتے رہو اور مسلسل لکھتے رہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماری کے ایام جن ایام میں آپ کچھ نہ کر پائیں ان ایام میں بھی آپ کا نام اعمال والا جو ایک سلسلہ ہے وہ چلتا رہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ صحت کے ایام کو ضائع نہ کریں۔ ہاں جی، آج صحت ملی ہوئی ہے، نوجوان طبقے کو دیکھ لیں اور فور کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، ہاں جی، وہ جناب بیٹ بلہ پکڑیں گے، گیند پکڑیں گے، وہ میچ کھیلنے جا رہے ہوں گے فلاں گراؤنڈ میں تو فلاں گراؤنڈ میں۔ نوجوان طبقہ اسی طرح ذلیل و خوار ہو رہا ہے ہمارے یہاں، کسی کو کوئی قدر نہیں ہے اپنی صحت کی، عافیت کی۔ آگے فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغناک قبل فقر کا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مالداری کو بھی غنیمت جانو فقیری آنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ، غریب ہو جاؤ، آج تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے دے رکھا ہے اس کو غنیمت جانو۔ ایک تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ پیسہ کسی کے پاس آ جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی اڑا دے، ادھر اڑا دیا ادھر اڑا دیا، یہ بھی اس کی بھی ممانت ہے، ہیں جی۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جعل اللہ لکم قیاما، میں کہ اس مال کو ہم نے تمہارے قائم ہونے کا سبب بنایا ہے، یہ مال جو ہے نا تمہارے قیام کا سبب ہے۔ آپ دیکھیں جس بندے کے پاس پیسہ نہ رہے تو اس کے کیا حالات بن جاتے ہیں، اپنے رشتہ دار چھوڑیں اپنی بیوی بھی اس کو سلام کرنے پر راضی نہیں ہوتی۔ بیویاں کئی ساری خواتین کے معاملات ہمارے تک پہنچے کہ خاوند جو ہے وہ جیسے غریب ہوا انہوں نے جناب خلے کے معاملات دائر کر دیا، ہمیں خلا چاہیے، ہم نے اس کے ساتھ نہیں رہنا جی۔ وفادار کچھ ہوتی ہیں جو جناب اس حالت میں بھی پہنچ جائے شوہر تو پھر بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں اگر عافیت کے دن میں نے تیرے ساتھ گزارے ہیں تو یہ تنگی کے دن بھی میں نے تیرے ساتھ ہی بتانے ہیں۔ یہ کچھ خواتین ہوتی ہیں، وگرنہ اکثریت اس وقت خون جو ہے وہ سفید ہو چکے ہیں، وفا والی بات نہیں رہی آج لوگوں میں۔ تو کیا فرمایا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا کہ غنا کو فقیری آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو،
اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے نام پر بھی دو، اللہ کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے صرف کرو اپنے مال کو، کیونکہ یہ جو مال ہم اللہ کے نام پر دیں گے اس کے کئی سارے فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جو پچھلا مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کی برکت سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کی حفاظت فرمائے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نہیں نہ دیتا میں اس کا مال چوری ہو جاتا ہے، اس کا مال جو ہے وہ پانی میں بہہ جاتا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام نے تیسری بات فرمائی اس کے مال کو آگ لگ جاتی ہے۔ بتائیں، تو یہ چیزیں جو ہے بندے کو پیش آتی ہیں۔ تو جب غنا ہونا اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہو تو بندہ پھر ڈرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جو مال اس کے پاس ہے اس کی حفاظت کرے۔ حفاظت کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے بچا کے رکھے۔ دوسرا طریقہ، بہترین طریقہ محفوظ کرنے کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جمع کروا دے۔ یہ نہیں کہ سارے اٹھا کے جمع کروا دے بعد میں لوگوں سے بھیک مانگتا رہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کی اجازت میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی تھی۔ ابوبکر صدیق کو سارا مال اٹھا کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر گھر میں کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اب قید لہم اللہ و رسولہ، ان کو میں نے اللہ اور اس کا رسول دے دیا ہے، بس یہی کچھ رکھا ہے میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اور یہی ان کے لیے کافی ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں، باقی بھی صحابہ نے عرض کی حضور، ایک صحابی آقا علیہ السلام کے یا رسول اللہ اپنا سارا مال میں دیتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ، کچھ مال دے دو باقی اپنے پاس رکھو، تمہارے بچوں کے لیے تمہارے گھر والوں کے لیے کام آئے گا۔ ہر بندے کو اجازت نہیں ہے کہ اپنا مال سارا اٹھائے اور دے دے۔ یہ کئی قلیل لوگ ہوتے ہیں جو مال دینے کے بعد کبھی بیٹھ کے افسوس نہیں کرتے یار میں نے کیوں دے دیا۔ کئی ہوتے نا جناب 100 روپے بھی دے دیں مولوی صاحب کی تقریر میں تیش میں آ کے، بعد میں پورا سال افسوس رہتا ہے یار مولوی صاحب چنگی نہیں کی تھی میرے نال، ایسی جلالی تقریر کی ہے 100 روپے میں کٹ کے دے بیٹھا ہیں جی، وہی 100 روپے تو میں لوڈ کرا، 25 روپے زرداری صاحب کے اکاؤنٹ جاندے، 75 روپے کے پیسے میں نے پہنچتے، مزے مزے سن۔ ہاں یہ نہیں افسوس بعد میں کرتا رہے، تو اس کو یہی ہے کہ وہ یہ بھی اپنے پاس ہی رکھے، ایسا بخیل بندہ پیسے نہ ہی دے تو اچھا ہے۔ بہرحال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلے الفاظ حضور کے دیکھیں، وَفَرَاغَ کا قبل شغل کا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے فارغ وقت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ زور سے کہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندہ مومن تو اپنا وقت نکال میری عبادت کے لیے، میں تیرے ہاتھوں کو، تو اپنا دل جو ہے نا میری یاد میں مصروف کر دے، اپنا وقت کچھ نکال میرے لیے تو میں تیرے لیے فراغت ہی فراغت رکھ دوں گا، وگرنہ اگر تو نے اپنا وقت میرے لیے نہ نکالا، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں پھر تیرے دل کو بھی تیرے ہاتھوں کو بھی مصروف کر دوں گا، تیرا دل بھی مصروف ہوگا تیرے ہاتھ بھی مصروف ہوں گے۔ آپ بتائیں نا ذرا حال وہی ہوا یا نہیں ہوا؟ یہیں پہ ایک نوجوان نمازیں پڑھتا تھا، 5 نمازیں اور کئی بار تہجد بھی پڑھنے آتا تھا، یہیں پہ جب میں نیا نیا آیا تھا تو تقریباً 2 سال آتا رہا۔ اس کے بعد اس بندے کا یہ حال ہوا، ایک نوکری لگی ساتھ اس نے ایک اور شروع کر دی، پرائیویٹ نوکری کرتا ہے وہ، 2 کام شروع کر دیا اس بندے نے۔ اب حال یہ ہوا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی گیا اس کا، عید والے دن تک نہیں دکھائی دیتا، 5-6 سال کا عرصہ ہو گیا میں نے اس بندے کو نہیں دیکھا، رہتا محلے میں۔ یہ وہ بندہ تھا جو 5 نمازیں بھی پڑھتا تھا اور تہجد بھی پڑھتا تھا۔ بڑا عرصہ پہلے جب مجھے ملا تو میں نے پوچھا، میں نے کہا ہاں جی آپ کی نمازوں کو کیا بنا؟ اس نے کہا جی ہفتہ ہفتہ ہم تو منہ بھی نہیں دھوتے وضو والا، ویسے کام پہ جاتے ہیں وہ تو سرخی پاؤڈر کرتے ہی ہے نا قوم، لیکن نماز والا منہ جو دھوتے ہیں نا، اس نے کہا ہفتہ ہفتہ ہم وہ منہ نہیں دھو سکتے، مصروف ہیں۔ تو یہ حال اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ کرتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میں جو بندہ میرے قرآن سے منہ پھیرتا ہے نا اللہ فرماتے ہیں میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، فإن له معیشہ، اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ آج بتائیں معیشت تنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ یار ہر بندہ پریشان ہے، لاکھوں کمانے والا بھی پریشان ہے، ہزاروں کمانے والا بندہ بھی پریشان ہے، کوئی بجلی کے بلوں سے پریشان ہے، کوئی جناب گیس کے بل سے پریشان ہے، کوئی جناب کسی اور شے سے پریشان ہے، ہر بندہ تنگی میں مبتلا ہے۔
پیسے اٹھا کے پھرتے ہیں بجلی نہیں مل رہی، پیسے لیے پھرتے ہیں بجلی نہیں آ رہی، پیسے اٹھائے پھرتے ہیں گیس نہیں آ رہا، پیسے اٹھائے پھرتے ہیں آٹا نہیں مل رہا۔ بھائی تو معیشت تنگ ہوئی یا نہیں ہوئی بتائیں؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتا ہے اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، معیشت تنگ کر دیتا ہوں، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن سے منہ پھیرنے کا انجام ہے، سزا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نص صریح ہے قرآن کریم کے اندر یار۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اگلی سزا یہ ہے قیامت والے دن جب اسے اٹھاؤں گا تو اندھا اٹھاؤں گا، اندھا اٹھاؤں گا اسے۔ پھر یہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، مولا تو نے مجھے اندھا کر دیا ہے، قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں میں۔ قد کنت بصیرا، دنیا میں تو مجھے سارا کچھ دکھائی دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسی، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا، تو نے انہیں چھوڑ دیا تھا، آج ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ جا حساب لگائیں بھائی۔ یہ حال بنے گا اس بندے کا جو بندہ قرآن سے منہ پھیرتا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے فارغ وقت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے پہلے اسے غنیمت جان لو، یہ نہ ہو کہ تم بعد میں مصروف ہو جاؤ، تمہارے پاس وقت ہی نہ ہو۔ پھر آج فارغ وقت ہے، اللہ کو یاد کر لو، اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آج ہمارے لوگوں کے پاس نا سارا ہر کام کے لیے وقت ہے۔ ٹی وی پہ میراثی بیٹھا ہو نا، بک بک کر رہا ہو، 3 گھنٹے بیٹھ رہیں گے، سینما میں جائیں گے 3 گھنٹے فلم دیکھیں گے پوری، آخر میں اٹھیں گے باہر نکلتے ہوئے ساتھی کو کہیں گے یار 3 گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلا، ایسا وقت گزرا ہے۔ اور حساب ہم نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ شادی ہال میں جائیں گے، صبح 9 بجے آ جائیں جی، 9 بجے پہنچ جائیں۔ کئی جناب ایسے سکڑ ہوتے ہیں 9 بجے پہنچ جاتے ہیں شادی ہال میں، وہاں پہنچ جائیں گے، وہ کہیں گے ابھی تو آدھا گھنٹہ کھلنے میں، باہر بیٹھے رہیں گے، پھر شادی ہال کھلے گا اندر چلے جائیں گے، اندر جا کے پھر 3 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، روٹی کو جناب انتظار کرتے رہیں گے، ترستی ہوئی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں، ان کی روٹی کھل گئی ہماری نہیں کھلی، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، ان کی کھل گئی روٹی ہماری نہیں کھلی، ہمیں نہیں دے رہا ہے کچھ۔ اور ان لوگوں نے حساب رکھا ہے تو صرف رب سے حساب رکھا ہے۔ جمعے میں آ گئے، گھڑی پہ نگاہ ہوگی، بیٹھیں گے گھڑی کے سامنے، مولوی صاحب تقریر لمبی کر رہے ہیں، میں مرنے لگا ہوں، جیسے تقریر ختم ہوگی ٹائم دیکھیں گے، حساب رکھنا پورا۔ یہ مولوی سے حساب نہیں ہے، رب سے کر رہے ہیں حساب، آپ رب سے حساب کر رہے ہیں۔ اتنے آپ سکڑ بنتے ہیں تو آپ باقی کاموں میں کیوں نہیں وقت کا حساب رکھتے؟ موت یہی پڑتی ہے رب کے گھر میں آ کے، مرنے لگے تھے ہم، مولوی صاحب آپ نے، کئی جناب ایسے خبیث ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے سجدہ لمبا کر دیا ہے، کس نے کہا ہے آپ اپنا پیٹ بڑا کریں کہ آپ کو سجدے میں آپ کی سانس پھولنے لگے؟ ایسے تکلیف ہوگی، 3 تسبیح زیادہ پڑھی آپ نے تو کون سی موت آ گئی آپ پہ بھائی؟ مرنے لگے تھے آپ، حرام موت نہیں مرتے اگر آپ سجدے میں مر جاتے تو، حرام موت مرنے تھے بندے نے کسی نے سجدے میں اگر کوئی مر جاتا تو۔ حساب رکھے ہم نے صرف رب سے، تسبیحیں اس کی گن گن کے، اس کا ذکر گن گن سے، گن گن کے ذکر کریں گے ہم۔ ہاں جی اتنا ٹائم زیادہ ہو گیا مولوی صاحب، جمعے میں اتنا ٹائم آپ نے زیادہ لے لیا۔ بچوں یہ پتہ چلے گا جب قیامت، جب قبر میں جائیں گے، ہاں پھر فرشتوں نے تجھ سے پوچھنا، ہاں بھائی بتا، میراثیوں کے پاس بیٹھنے کے لیے، بھانڈوں کے پاس بیٹھنے کے لیے تیرے پاس کھلا ڈلا وقت ہوتا تھا، تو میرے گھر میں بیٹھتے ہوئے تجھے حساب یاد آتا تھا سارا؟ گھڑی پہ جناب یا ٹائم ہوا نہیں پورا، ابھی ٹائم اوپر نہیں ہوا، 1:30 بجے نماز کا ٹائم ہے، 1:30 بجے ابھی فوراً جناب منہ اٹھا لی، ادھر تو دیکھنا شروع کر دیا، مولوی صاحب کہاں رہ گئے آپ؟ مولوی صاحب لیٹ ہونے لگ گئے بھائی، مولوی تبدیل کر لو۔ ایک بندے کا میں نے سنا، انجم نام کا بندہ ہے، وہ پنجابی میں گفتگو کرتا ہے، بڑی اچھی سلجھی باتیں کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا ایک جگہ میں گیا، وہاں میٹنگ کر رہی تھی انتظامیہ بیٹھ کے، امام بدل لیں، امام کو کھانسی لگی ہوئی ہے، امام کو کھنگ لگی ہے، امام بدل لیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار آپ کے ابا کو بھی کھانسی لگی، ابا بھی بدل لو، پھر تبدیل کرنی تو ساری چیزیں بدلیں، کل اکیلا مولوی کیوں بدلنا ہے؟ صرف مولوی کی کھانسی تمہیں دکھتی ہے، باقی آپ کے ابا کھانس کے بلغم سے پورا کونا بھر دیں، اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ حساب صرف مسجد سے کرنا ہے، رب سے حساب کرنا ہے۔ یار اتنا بھی حساب نہ کرو کہ رب جب تم سے حساب لینے لگے تو پھر پھنس جاؤ آپ۔ میں محمد بخش رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ شعر مجھے اکثر یاد آتا ہے آپ کا، کہتے ہیں
ٹوٹ جانی ہے بندیا تیری آکڑ تے مغروری، جس دن کہا نبی سرور عالم میری امت میری، ہیں تیری آکڑ اور مغروری جو ہے نا ٹوٹ جائے گی اس دن، جس دن حضور نے کہہ دیا یہ وہ بندہ جو میرے رب سے حساب کرتا تھا اپنے وقت کا، بتائیں کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری الفاظ اس حدیث پاک کے میرے کریم آقا کے سامنے فرمایا وہ حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے نا، یہ زندگی کو غنیمت جانو، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ زندگی تمہارے ہاتھ نہ رہے، پھر یہ نہ ہو کہ پھر تم افسوس کرتے رہو، خالی ہاتھ لے کر کے دنیا سے روانہ ہو جاؤ، نہ نیکیوں والا پلڑا، دنیا تو جائے گی نہیں آپ کے ساتھ، کوئی لے بھی جائے تو کام نہیں آئے گی، وہاں جانی نیکیاں آپ کے ساتھ، غلبہ دین کے لیے کی ہوئی جد و جہد آپ کے ساتھ جانی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کیے ہوئے پیسے وہ اس کا اجر آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اگر یہ بھی آپ کے پاس اور میرے پاس نہ ہوا تو پھر بتائیں کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حساب رکھنے کی توفیق دے، دنیا والوں کے ساتھ، رب کے ساتھ حساب کرنے کی توفیق ہے نہ دے۔ مر جائے ہم اس دن جس دن رب سے بھی حساب کرنے لگے، یا اللہ تیرے لیے آج ہم نے 5 منٹ زیادہ دے دیے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا